CNN نے یہ خبر دی ہے کہ پاکستان کا ہر تیسرا پائلٹ جو ہے وہ جعلی لائسنس کا حامل ہے. تو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں ہم قومی اداروں کو اپنے؟ جو ہم نے ڈسکس کیا اور آج ہم نے ہمارے خدشات کے مطابق انٹرنیشنل میڈیا نے انتہائی منفی انداز سے یہ سارے معاملے کو اٹھا لیا ہے. تو اب کیا ہم جہاز بھی بند کروائیں گے؟ اپنے پاکستان سے باہر جانے پر پابندی لگوانا چاہتے ہیں ہم اپنی ایئر لائنز کے اوپر. کیا آبجیکٹیو ہے؟ کیا صرف پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرنا ہی سب سے بڑا مقصد رہ گیا ہے ہمارا آج کل، یا ہم چاہتے ہیں کہ معاملات بہتر طور پہ آگے بھی بڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رضا صاحب اپنے پروگرام میں مجھے بلایا. دیکھیں اس میں پولیٹیکل اسکورنگ کی بات نہیں ہے. یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ پچھلے ادوار میں جس طرح بھرتیاں ہوئی ہیں کہ وہ پچھلے جو MD صاحب تھے وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے زمانے میں بھانجوں بھتیجوں کو بغیر کسی اس کے امپلائی کیا گیا. یونین کہ اتنی زیادہ یونین پاورفل تھی کہ PIA کی ایکچولی مینجمنٹ جو ہے وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، اور یہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو ڈال دیتے تھے اور اس کے اوپر کوئی آبجیکشن بھی نہیں کر سکتا تھا. اب اگر جب انکوائری ہوگی پوری طرح تو پتہ چلے گا کہ کتنے واقعی فیک ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے، ہم بہت جو عرصے سے تعداد یہ چیز انہوں نے دی، جو وہ کورٹ ہو رہے ہیں، CNN بھی رپورٹ کر رہا ہے، تو ان پہ کارروائی کیوں نہیں کی انہوں نے؟ دیکھیں صرف تعداد بتا دینا کافی ہے. ہاں بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک چیز کا ایک انیشیٹو ابھی اتنا پتہ چلا ہوگا کہ اتنے لوگ ہیں. اب کارروائی کرنے میں ٹائم لگتا ہے. جس طرح لوگ باقاعدگی سے یہ کہتے ہیں کہ جی 50 لاکھ گھر کیوں نہیں بنائے، اتنی نوکریاں کیوں نہیں دیں، فلاں فتح کیوں نہیں کلامی کی کیا. معذرت چاہوں گا، جون 2018 میں یہ پورا اسکینڈل سامنے آ چکا تھا جو جڑا ہوا ہے اس بات سے کہ لوگوں نے ہیر پھیر کر کے لائسنس بنوائے ہوئے، بالکل. اور اس تو بات کو دیکھیں 2 اس کے سال بعد سے زیادہ ہو چکا ہے. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ایکچولی منسٹرز چینج ہوتے رہتے ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ ابھی تک یہ ہوا ہے کہ پہلے کوئی اور صاحب منسٹر تھے، اب سرور صاحب چودھری سرور صاحب منسٹر ہیں. تو میرے خیال میں اس سے بھی فرق پڑتا ہے کام کی رفتار میں. اچھا. جب ایک آدمی کچھ سمجھنے لگتا ہے، کچھ کرنے لگتا ہے تو وہ چینج ہو جاتا ہے. دوسرا آتا ہے، وہ ظاہر ہے اس کو سمجھنے میں 2-3 مہینے تو لگتے ہیں. تو اس طرح چیز ڈیلے ہوتی ہے. یہ ہر محکمے میں ہے، یہ صرف PIA کو نہیں آپ کہہ سکتے. لیکن اگر یہ اس طرح کا کوئی چیز نکلی ہے تو اس کی باقاعدگی سے انکوائری ہوگی اور جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کو نکالا جائے گا. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بغیر کام کی تنخواہ لے رہے ہیں، ان میں سے بھی 2 لوگوں کو نکالا گیا ہے. پھر ایک خاتون ہیں جو باہر جاب کر رہی ہیں ایز اے ایئر ہوسٹس یا وٹ ایور جو بھی جاب ہے، ان کی تنخواہ یہاں سے لے رہی ہیں، ٹریننگ انہوں نے یہاں سے لی ہے. تو یہ چیزیں چل رہی تھیں بہت مطلب عرصے. حکومت شکایتیں یہ لگا رہی ہے یا کارروائی کرنی چاہیے؟ کارروائی بھی کرے گی. قمر زید صاحب، سپریم کورٹ میں آج کیا صورتحال رہی؟ ایک تو سول ایویشن کے حوالے سے جو معاملہ ہے اس کا آگاہ کیجیے گا، اور NDMA کے حوالے سے بھی جو کامنٹس ہیں وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. ایک از خود نوٹس بھی آپ کہہ سکتے ہیں اسے سامنے ہے، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے DG سول ایویشن سے 2 ہفتے میں جواب طلب کر لیا ہے. آپ نے اتنی بڑی تمہید جو باندھی پائلٹس کے حوالے سے، بالکل یہی چرچا سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی آج سننے میں آیا، اور یہی چیف جسٹس بات کر رہے تھے. چیف جسٹس نے جو پائلٹ کے جعلی لائسنسز کا معاملہ ہے اس پر نوٹس بھی لیا اور اس حوالے سے جو ہے ریمارک بھی دیے. جو ریمارک دیے ہیں وہ میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں. جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ سول ایویشن پیسے لے کر پائلٹس کو لائسنسز جاری کر دی ہے. ایسا بھی لگتا ہے کہ پائلٹس چلتا ہوا میزائل اڑا رہے ہیں، وہ میزائل کہیں بھی جا کر مرضی سے پھٹ جائے گا. چیف جسٹس نے پھر اپنی آبزرویشن میں یہ بھی بتایا کہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں 15 سال پرانے جہاز میں کوئی نقص نہیں تھا، لیکن سارا ملبہ پائلٹ اور سول ایویشن پر ڈال دیا گیا ہے. تو انہوں نے اس تمام معاملات کو سم اپ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب ہمیں DG سول ایویشن کو بلانا پڑے گا اور ان سے تمام معاملات پر آگاہی لینی پڑے گی. جعلی ڈگریوں کے معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان نے باقاعدہ طور پر نوٹس بھی کر دیا، اور 2 ہفتے کے اندر DG سول ایویشن ود دا رپورٹ کہ کس طرح سے جعلی پائلٹ کی بھرتی ہوئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے CNN نے بھی آج اس کو رپورٹ کی ہے اور ٹاک آف دا ٹاؤن بھی رہی ہے یہ. تو سارا وہ معاملہ جو ہے اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈسکس ہونے جا رہا ہے. وزیر ہوا بازی کی بات کی، مگر میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ پوری حکومت کلا بازی کی صورت اختیار کر چکی ہے، اور ہمیشہ کلا بازی جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے. اب آپ ایک صرف PIA پہ ڈسکس کریں یا یہ جو اجلاس چل رہا ہے بجٹ کا، اور اس کے حوالے سے جو رات کو ٹاک شوز آپ دیکھیں گے تو پارلیمنٹ کے اندر جو تقاریر ان کے اپنے اراکین کرتے ہیں، ہوا بازی منسٹر کی آپ بیان سنیں گے تو وہ آپ کو اس طرح مایوس کن نظر آئے گا. باقی وزیروں کے انٹرویو کے چرچے اڑ رہے ہیں کابینہ کے اندر، اس پہ بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے. ان کے اپنے جو MNAs KPK کے اندر ہیں، احساس پروگرام کے حوالے سے کیا گفتگو فرماتے ہیں TV ٹاک شو میں.
کراچی سے ان کے ایم این اے جو ہیں وہ کل انہوں نے جو تقریریں کی ہیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، مطلب کون سا ایسا محکمہ ہے جس میں ان کے اپنی حکومت کے جو اراکین ہیں وہ مطمئن آپ کو نظر آئے؟ مطلب فلور آف دا ہاؤس، ٹاک شوز کے اندر، ٹویٹر کے اندر یہ ایک دوسرے کے اوپر جس طرح بات کرتے ہیں، تو ظاہر قوم کیا امید لگائے گی اس کلا بازی حکومت سے جس کے ہوا بازی کے وزیر جو ہے اس طرح کی مایوس کن بات کریں؟ تو یہ صرف ایک وزارت کی مایوس کن والی بات نہیں ہے، یہ ٹوٹل گورنمنٹ کی ایک انتہائی کنفیوزنگ والی صورتحال ہے، اور یہ خطرناک بات ثابت ہوگی نہ صرف ان حکمرانوں کے لیے بلکہ قوم کے لیے بھی، کہ جس خطرناک وبا کے لیے ایک پچ پہ ہونا چاہیے تھا اپوزیشن اور حکومت کو، انفارچونیٹ حکومت کے اپنے اراکین جو ہیں ایک پیج پہ آپ کو نظر نہیں آتے، نہ